اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی عباس سردار المعروف پولیس والا نعت خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ روزانہ کی طرح نئے چہروں کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان سے تلاوت کلام پاک بھی سنیں گے اور نعت خوانی بھی سنیں گے، اور ہمارے ساتھ جو نوجوان عالم دین ہیں ان سے گفتگو بھی کریں گے۔ تو آج میرے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں ان میں جناب حافظ محمد اکبر ساکی صاحب، حماد اکبر ساکی صاحب تشریف لائے ہیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا، آپ کے آنے کا شکریہ، اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالنے کا شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب حافظ محمد عثمان قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بلال قادری صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں روزانہ کی طرح۔ اللہ پاک ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور جو مجھے تھوڑا سا یہ بھی علم ہوا ہے کہ کچھ دوست جو ہمارے ساتھ پچھلے سال شامل تھے وہ آج، میں سب تو نہیں کہوں گا، ان میں سے چند ایک کی بات کر رہا ہوں جو آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ اللہ پاک ان کو، ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے ساتھ دوست احباب شامل ہیں، دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، سنیں گے، اللہ پاک سب کو تندرستی والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں، اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جی حافظ حماد اکبر صاحب، آپ سے میں التماس کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے ہم یہ پروگرام شروع کرتے ہیں، تو آپ ہمیں تلاوت کلام پاک سے مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوب۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آواز میں مزید سوز و انداز پیدا فرمائے۔ اور جیسا کہ میں روزانہ کی بنیاد پہ آپ سے ایک التماس کرتا ہوں کہ یہ پروگرام جو بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے یا بعد میں سنے گا، دیکھے گا، تو میری ایک التماس ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے گنگنائے جا رہے ہیں گیت، نغمے۔ تو جتنا بھی اس پروگرام کو شیئر کریں گے، یعنی کہ اللہ اور اس کے کلام، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو، یا اس کے جو بھی ہم لفظ ادا کرتے ہیں یا جو بھی ہم پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اس کو جتنا شیئر کریں گے یہ صدقہ جاریہ میں جائے گا۔ تو آپ ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ شامل ہوتے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جی اشفاق جاوید صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔
روزانہ کی طرح آج بھی کویت سے ہمارے ساتھ شامل ہیں بھائی افتخار احمد. بھائی افتخار احمد آپ کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آپ کو صحت والی تندرستی والی لمبی زندگی سے نوازے. آپ کی بڑی محبت ہے, آپ ہمیں دیکھتے ہیں تو ہم ہیں, یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے. افتخار بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سب کو. جی بہت مہربانی, وعلیکم السلام, آپ کا سلام پہنچ گیا جی. کہہ رہے ہیں جو کویت والے ہمارے بھائی ہمارے دوست ہیں افتخار بھائی کہہ رہے ہیں آپ نے جو پروگرام شروع کیا ہے یہ آپ کی کاوش کو اللہ پاک زیادہ سے زیادہ اس کاوش کو ترقیاں عطا فرمائے. جی آپ کی بے حد محبت ہے, آپ کی دعائیں ہیں تو ہم ہیں. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں, جیسا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ ہم نئے چہرے لے کے آتے ہیں. انشاءاللہ آگے آگے منجے ہوئے اور نامور شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں حافظ محمد عثمان قادری صاحب. تو حافظ صاحب کیا حال ہیں آپ کے, خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں جی شکر ہے اللہ. روزے وغیرہ کیسے گزر رہے ہیں؟ بہت اچھے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تو آپ کیا سنانے والے ہیں ہمیں؟ میں اللہ تعالیٰ سے ہم سب کرم کی بھیک مانگیں گے. میرے مولا کرم جی ہو بسم کرم. اللہ بسم اللہ. جی بالکل. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. میرے مولا کرم ہو کرم. اللہ اکبر. میرے مولا کرم ہو کرم. میرے مولا کرم ہو کرم. میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے گئے غم. تجھ سے فریاد کرتے گئے غم. میرے مولا کرم ہو کرم. میرے مولا کرم ہو کرم. میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان مولا. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں گئے دو جہاں. سب پہ تو
جو تیرا ایک آرام ملے، تو جو کرتے مہربانیاں ہم پہ کر دے مہربانیاں، دور ہو جائیں سب رنج و غم۔ چکے ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم تیری طاقت کے سامنے بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ بول نہیں سکتے، ہم تیرے حکم کے علاوہ ہل نہیں سکتے۔ یا رب العزت اس وبا سے ہمیں جلد میں سے اس وبا کو اٹھا لے میرے مالک، رحم فرما بس میرے مولا، کرم ہو کرم، بس کرم ہو کرم، تیرے کرم کی ہی ضرورت ہے میرے مولا۔ تو جی حافظ حماد اکبر صاحب ماشاءاللہ کیسے گزر رہے ہیں رمضان کے روزے؟ شکر الحمدللہ۔ رمضان شریف میں روزہ رکھ کے تو کچھ ایسا بھی ہوتا ہے نا حافظ صاحب کہ ایسے حالات جا رہے ہیں کہ کام پہ بھی جانا پڑتا ہے، کام وام کرنا پڑتا ہے، کوئی بھاری کام ہوتے ہیں، کوئی بیٹھنے والے کام ہوتے ہیں، تو ہر طرح سے مقصد ہے کہ روزہ میرا وہ میں کیسے کہوں کہ کئی دوست ایسے ہیں وہ کہتے ہیں یار بھائی نا وہ میرا کام ذرا بہت بھاری ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو لہٰذا روزہ رکھنا چاہیے، روزہ فرض ہے۔ تو جی حافظ صاحب آپ ہمیں کیا سنانے والے ہیں؟ نعت شریف سناؤ گے آپ؟ اچھا مجھے پتا چلا کہ آپ فاضل عربی بھی کر رہے ہیں، یعنی عالم دین بن رہے ہیں، تو اس میں ہے سچائی؟ جی الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسے شوق پڑا آپ کو اس فیلڈ میں آنے کا؟ بیسیکلی میں پہلے ایف اے کیا، ماشاءاللہ۔ ایف اے کرنے کے بعد صاحب کی خواہش تھی کہ اس طرف ہم اچھا درس اچھا نظامی اچھا کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ۔ ان کی وجہ سے پھر دل میں شوق پیدا ہوا، پھر اچھا 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 تلاوت کی طرف آئے اور نعت خانے کی طرف تھوڑا رجحان پیدا ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں جو آپ سنانے والے ہیں وہ ہمیں سنا دیں، ہم شدت سے انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، واہ واہ۔ نبی کا لب پر واہ واہ۔ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں
کیا کہنے جی، ماشاءاللہ بہت خوب. حافظ حماد اکبر صاحب کیا کہنے جی، سلامت رہیں، جیتے رہیں، اللہ پاک صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور ہمارے ساتھ جو بھائی شامل ہوئے ہیں، ہماری بہت ہی پیاری شخصیات جو ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں، جناب امیر حیدر سلطانی صاحب. امیر حیدر سلطانی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی بڑی محبت ہے، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تنویر اوان بادشاہ بھائی شامل ہوئے ہیں. تو تنویر اوان صاحب آپ کا شکریہ، آپ اوان ہیں جی، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میرے بھائی ہیں آپ. اللہ پاک سبھی بھائی ہیں ویسے، یہ تو ایک برادری بیس کی بات ہے. اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو. حافظ فضان علی معذرت چاہتا ہوں جی، حافظ فضان علی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جی، بہت مہربانی. اشفاق جوید صاحب ہیں جی. وقاص اوان ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جی، بہت مہربانی. وقاص اوان صاحب آج اوان ہی سارے آ گئے ہیں جی، بڑی مہربانی آپ کی، اللہ پاک سلامت رکھے. راشد صدیق صاحب، پھر وقاص اوان صاحب. راشد صدیق صاحب کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ بھائی سلامت رہیں. بھائی آپ بھی سلامت رہیں، آپ کی بڑی مہربانی. بہت شکریہ. رضوان یاسین، بہت شکریہ رضوان یاسین، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے جی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ دیکھتے رہیں، ہمیں سنتے رہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے. اور شیئر بھی کرتے رہیں. آپ ہیں تو ہم ہیں، آپ ہیں تو آپ کی محبت ہے. یقین جانیں آپ ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، آپ ہمیں کامنٹ کرتے ہیں، ہم بالکل خوش ہوتے ہیں. ہمارا بڑا وہ جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جگرا ود جاندہ ہے. تو ایسا ہی صاحب ہے. بہت شکریہ جناب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تو جی حافظ صاحب، حافظ بلال قادری صاحب ماشاءاللہ کیسے گزر رہے ہیں یہ جو زندگی کے قیمتی لمحات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں میڈیا اسٹوڈیو کا کہ جن کی محبتیں روز ہمیں یہاں لے کر آ جاتی ہیں، جی بے شک، کیا کہنا. اور اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور آمین فرمائے، آمین. اور انہیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ یہ سرکار کے ذکر کو فروغ دیتے رہیں. اس طرح اللہ اکبر، کیا کہنے جی، ماشاءاللہ. تو عباس بھائی، آج جو دن چل رہا ہے جی بسم جمعرات کا، جی جی اب انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر تک جمعے میں بھی شامل ہو جائیں گے. ہاں جی، 15 منٹ رہ گئے. ہاں جی، 15 منٹ رہ گئے، ہم انشاءاللہ جمعے میں شامل ہو جائیں گے. انشاءاللہ. تو یہ ایسے دن ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی دنوں میں تمہارا پڑھا ہوا درود اللہ اکبر. مجھ تک فرشتوں کے ذریعے پہنچتا ہے. ہاں. یہ نہ سمجھے کہ آپ باقی دنوں میں درود پڑھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا سرکار کے پاس درود پہنچتا ہے کہ نہیں. ہائے. سرکار نے فرمایا کہ تمہارا باقی دنوں کا پڑھا ہوا درود، اتوار، پیر، منگل، بدھ، یہ دنوں کا پڑھا ہوا درود مجھ تک فرشتوں کے ذریعے پہنچتا ہے. ہاں. جمعرات اور جمعے کا پڑھا ہوا درود میں اپنے کانوں سے خود سماعت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم کیا کہنا. الحمدللہ اس دن میں شامل ہیں. اللہ اکبر. اور واہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے ہائے. میں اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہوں، سبحان اللہ. اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہوں، سبحان اللہ. اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں اس پر 1000 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہوں، سبحان اللہ. اور جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بری ہے. سبحان اللہ. تو یہ ان دنوں کی اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ نہیں، کم از کم جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو زیادہ نہیں، کم از کم 1000 مرتبہ تو درود پاک پڑھا کریں، تاکہ رب بھی آپ پر راضی ہو اور مصطفیٰ بھی آپ پر راضی وہ ہو. میں نے ایک دفعہ نا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ درود شریف ایسی ایک عبادت ہے کہ جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ قبول ہے یا نہیں ہے. درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جہاں بھی کریں، جس حالت میں کریں، جس حال میں کریں، یہ قبول ہی قبول ہے. کیا بے شک. جی تو رمضان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے جی اس کا اجر و ثواب بہت ہے.
بے شک بے شک بہت اجر و ثواب ہے. جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے سارے اعمال اس کے لیے ہیں. بے شک جو وہ کرتا ہے ابن آدم کے سارے اعمال اس کے لیے ہیں. الا الصوم فانہ لی، مگر روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے. روزہ وہ میرے لیے ہے. وانا اجزی بھی، اور اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا. اللہ اکبر. تو جس کو رب کی جزا مل جائے گی تو وہ مجھے بتائیں کہ کبھی دنیا کا محتاج ہوگا، ہوئے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوئے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ روزہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. ہوئے. تو کوشش کریں کہ روزہ جو ہے وہ کسی حالت میں بھی آپ سے نہ چھوٹے. بے شک. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آپ کو اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں یا ایسی کی حالت میں ہیں کہ آپ کو اگر روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو ان حالات میں اللہ رب العزت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں سفر میں. سفر میں. ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے میں نے پوچھا آپ کا روزہ ہے، تو وہ کہنے لگے جی سفر میں روزہ معاف ہے اور زندگی ایک سفر ہے. تو یہ ایسی چیزیں نہیں سوچنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے. تو یہ معاف اس کا مطلب نہیں کہ آپ سفر میں ہیں تو روزہ معاف ہے، اس کی قضا بھی ہے. بے شک. یہ نہیں کہ آپ نے روزہ سفر کی وجہ سے چھوڑ دیا اور اس کے بعد ساری زندگی رکھا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سفر میں تھے. ہائے ہائے. بھائی جس نے سفر کرنا ہے اگر روزہ چھوڑنا ہے تو اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی. یہ آپ خیال نہ کریں کہ اگر ہم نے روزہ چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمیں معاف کر دیا. ہائے ہائے. اس کا حساب ہوگا آپ سے. بے شک. تو عباس بھائی، اللہ رب العزت نے امت محمدی کو 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو نبی کی امت سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی. اللہ اکبر. 5 ایسی چیزیں اللہ رب العزت نے نبی کی امت کو عطا کی. پہلی چیز یہ عطا کی کہ انسان کے معدے سے، روزہ دار جو ہوتا ہے اس کے معدے سے اٹھنے والی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مشکمبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے امت محمدی کو عطا کی ہے وہ یہ عطا کی ہے کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. ہائے ہائے. اس سے پہلے امتوں میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. اور تیسری بات یہ عطا کی کہ روزہ دار جب تک روزے کی حالت میں رہتا ہے، جب تک روزہ دار روزے کی حالت میں رہتا ہے، اللہ کے نوری فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائے خیرات کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور چوتھی بات یہ عطا کی کہ جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اللہ رب العزت بندے کو گناہوں سے معافی دے کر اسے کہتا ہے کہ جا بندے، میں نے تجھے بھی معاف کیا اور تیرے گناہوں کو بھی معاف کیا. اور 5ویں چیز ایسی اللہ رب العزت نے عطا کی کہ جب رمضان گزرتا ہے، یعنی انسان رمضان کے روزوں کے اندر رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایسی 5 چیزیں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی جو اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی. سبحان اللہ. سبحان. تو عباس بھائی، ایک فرمائش مجھے کلام کی میاں والی سے آئی ہے. سبحان اللہ. واہ. تو ان کی فرمائش بہت مزے کی ہے، کافی سفر کیا ہے. کافی سفر کیا ہے. واہ. اور ان کا انداز ایسا تھا کہ یقین کریں 4-5 منٹ ان سے بات ہی نہیں، یعنی کہ اتنی مسکراہٹ اور اتنا مزہ آ رہا تھا ان کی فرمائش سننے کا. اللہ. اور ان کی فرمائش یہ تھی، وہ یہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. جی الحمدللہ دیکھ رہے ہیں. اچھا اچھا. اور ہماری آواز بھی سن رہے ہیں. ماشاءاللہ. مظفر وارسی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ایک کلام ہے، اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا، اللہ. طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا. یہ کلام. اور وہ مجھے فرمائش کیا کر رہے ہیں؟ وہ مجھے فرمائش کر رہے ہیں، یہ بلال بھائی آپ نے نا آج رات کو وہ والا کلام پڑھنا ہے کہ نجدیوں سے اٹھ کے سونے میں بیٹھ جا. واہ 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 واہ. یعنی انہیں نہیں بھی پتا، لیکن عشق کی ان کے اندر ایسی لائٹ جلی ہوئی ہے کہ جو بھی الفاظ منہ سے نکلے انہوں نے بول دیے ہیں. لیکن پھر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ وہ والا کلام سننا چاہتے ہیں کہ ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا. وہ کہتے کہ نجدیوں سے اٹھ کے سونے میں بیٹھ جا. یہ والا مجھے کلام آپ سنا دیں. تو انشاءاللہ اس کے 2 اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے. سنانا تو آپ نے ادھر بیٹھ کے ہی ہے نا؟ جی جی. بسم اللہ. ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا، ویسیوں میں بیٹھ
بلالیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا اور یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے جنیدیوں سے جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا ہاں 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 کیا کہنے جی حافظ بلال قادری صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحت والی لمبی زندگی سے نوازے۔ بہت ہی ماشاءاللہ آپ نے گفتگو بھی اچھی فرمائی اور کلام بھی اچھا سنایا۔ یہ بڑی محبت فرماتے ہیں لوگ آپ سے، یقین جانے یہ سرکار کا کرم ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو جی حافظ عثمان قادری بھائی، اب ہمیں آپ کیا سنائیں گے؟ نواز شریف، وہ تو آپ نے پہلے بھی سنائی۔ وہ حمد چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یقین جانے جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں، آپ شاید ناظرین کو پتہ نہیں ہے، آپ ہمارے دوست بھی ہیں، آپ سے اکثر ملاقات بھی رہتی ہے، اس لیے کھل کے باتیں کر لیتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ سرکار کی ثنا خوانی کریں، اللہ پاک آپ کو اس سے نوازے۔ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نہیں ہے تڑپتا میرا دل اور ترستی ہے بہت آنکھیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، یا رسول اللہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، اور پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد محمد کے وفادار کہاں گئے، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔ بہت خوب، اللہ پاک سلامت رکھے، نہیں ہے کوئی ہمارا یا رسول اللہ، بے شک ایسے ہی ہے۔ تو حافظ عثمان قادری صاحب ہمیں یہ کلام سنا رہے تھے، بہت خوب، اللہ پاک سلامت رکھے جی۔ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں محمد حسین صاحب، روزانہ کی طرح محمد حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحت والی لمبی زندگی سے نوازے۔ اور میرے بہت ہی پیارے بھائی، فیصل آباد کا بڑا معروف نام، بہت ہی اچھے نقیب امجد رسول صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جی، بہت مہربانی آپ فرما رہے ہیں۔ ابو بکر بھائی آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی، بہت شکریہ۔ ہم اس لیے اچھے ہیں، ہمارا پروگرام اس لیے اچھا ہے کیونکہ آپ اچھے ہیں، اور اچھے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو اچھے لگ رہے ہیں جی، بہت شکریہ۔ سید علی عمران شاہ صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جی، بہت مہربانی، بہت نوازش، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ سعادات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی ہے۔ افتخار احمد بھائی ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، سب کی یہ محبتیں ہیں، میں بار بار کہتا ہوں آپ ہیں تو ہم ہیں، آپ کی بڑی ہی محبت ہے، آپ ہمارے ساتھ روزانہ شامل ہوتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں فرمائش کرتے ہیں، جو بھی ہمارے پروگرام میں کچھ بھی ہو وہ ہمیں کامنٹس میں آپ بتاتے ہیں تو ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ آپ کی بڑی محبتیں ہیں، ہمارے ساتھ چلتے ہیں آپ۔ تو جی ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم سنیں گے ایک کلام، بلکہ ایک کلام اور ایک کلام، دو کلام۔ پہلے ہم چلتے ہیں اپنے بھائی حماد اکبر ساکی صاحب کی طرف، جی اب ہمیں آپ کیا سنائیں گے؟ دعائیہ کلام۔ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر بات
سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے جی۔ حافظ حماد اکبر صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ تو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جناب، آج بہت لیٹ شامل ہوئے ہیں آپ، بھائی ملک فاحد صاحب، لگتا تھا آپ آج کہیں آپ مصروف تھے۔ تو ہمارے ساتھ شروع سے ہی شامل ہیں جناب اشفاق جاوید صاحب، بھائی افتخار احمد کویت والے، اور گوہر لطیف قادری صاحب، کیا کہنے جی، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی، آپ ہمارے ساتھ آئے گوہر لطیف قادری صاحب، یہ آپ کی بڑی محبت ہے، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں آپ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ تو جی حافظ بلال قادری صاحب، کیا سنائیں گے اب ہمیں آپ؟ ایک کلام بہت ہی پیارا ہے عباس بھائی، وہ میرا سماعت خیال ہے فرمائیں یقیناً وہ انشاءاللہ۔ ملک فاحد صاحب سنیں گے، کیونکہ وہ لیٹ شامل ہوئے ہیں آج، تو آپ ان کی ہاں پسندیدہ جی، شخصیت ہیں، تو تو انشاءاللہ وہ انشاءاللہ ناظرین آپ کو تو ضرور پسند آئے سنیں گا گے۔ جی بسم اللہ۔ انشاءاللہ۔ یا مصطفیٰ عطا ہو واہ 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 واہ، پھر زن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر زن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ اور روتا ہوا میں آؤں، داغے جگر دکھاؤں، روتا ہوا میں آؤں، داغے افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ اور دنیا کے تاجداروں، تم سے مجھے غرض کیا، دنیا کے تاجداروں، تم سے غرض کیا، منگتا میں تو منگتا بس آپ کی گلی کا، منگتا میں تو منگتا صرف آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ ایک بار پھر دکھا دو رمضان
بے شک بنا لو آقا مہمان تو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان تو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ کیا کہنے جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، ہمارے ساتھ شامل ہونے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نظر بد سے بچائے۔ ہمارے ساتھ گوہر بھائی ایک فرمائش کر رہے ہیں، شامل ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بھائی سے کہیں کہ وہ ایک کلام ہے، ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا۔ گور بھائی اب ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے، جیسے بالکل اینڈ پہ ایک آپ کو فرمائش آئی تھی جیسے کل وہ سوئے لال ہزار، تو اسی لیے مقصد ہے کہ ٹائم اب ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ بشرط زندگی ہم آپ کو ضرور یہ سنائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ شامل ہوا ہے جی عثمان چشتی حافظ صاحب، یہ بچہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھنے والا ہے، اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائے، ہر جگہ سے ون کر رہا ہے، یہ بچہ بہت خوبصورت پڑھنے والا ہے، مالک کائنات اس کو نظر بد سے بچائے اور مزید ترقیاں عطا فرمائے، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ ابھی تک شامل ہیں جی، آمین۔ محمد حسنین صاحب کہہ رہے ہیں آمین۔ گوہر لطیف صاحب ماشاءاللہ، ملک فاحد صاحب جی بہت مہربانی۔ جی گوہر لطیف بھائی انشاءاللہ ضرور کل انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو اس پروگرام کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں، اس کو پالیں، تاکہ حضرت علی فرماتے ہیں میں ہر روز اپنی صبح کا آغاز صدقہ سے کرتا ہوں۔ تو اگر آپ صبح اٹھ کے ایک صدقہ جاریہ سے اپنا آغاز کریں، اگر صبح، اب میرا خیال ہے ہم کیا کہتے ہیں رات کے دوسرے پہر میں شامل تو ہو ہی چکے ہیں، تو اگر آپ ابھی سے اس کو شیئر کر دیں گے تو ہم حضرت علی کی سنت بھی اپنا لیں گے۔ تو جی جو بھائی جی ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک خیر فرمائے، سب کو اللہ پاک صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر ہم آپ کے ساتھ اسی جگہ نئے چہروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، آپ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ کل 11 بجے سے 12 بجے تک نئے چہروں کے ساتھ عباس سردار آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہوگا، ہم ناز خوانی بھی سنیں گے اور علامہ صاحب سے گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔